بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے ایک نیا مکان خریدا۔ اس میں پھلوں کا ایک باغ بھی تھا۔ پڑوس کا مکان پرانا تھا اور اس میں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ پڑوس کے مکان سے کسی نے بالٹی بھر کوڑا اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا ہے۔ شام کو اس شخص نے ایک بالٹی لی، اس میں تازہ پھل رکھے اور اس گھر کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ اس گھر کے لوگ بے چین ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ وہ ان سے صبح کے واقعہ کے لیے لڑنے آیا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی تیار ہو گئے اور برا بھلا بولنے لگے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گئے۔ رسیلی تازہ پھل کی بھری بالٹی کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر لیے نیا پڑوسی سامنے کھڑا تھا۔ سب حیران تھے۔ پڑوسی نے کہا، جو میرے پاس تھا وہی میں آپ کے لیے لا سکا۔ سچ ہے، جس کے پاس جو ہے وہی وہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اسرار بھائی نے 5 لڑکیاں ریجیکٹ کی، 2 فیملی کی، 1 پڑوس کی اور 2 فیملی سے باہر۔ اس کے علاوہ ایک منگنی توڑی کہ لڑکی گوری چٹی دودھ میں دھلی ہو۔ خود بھائی صاحب پوری سوری رنگت کے تھے۔ جسے منگنی ہوئی اس کے پاؤں چہرے سے ڈل تھے اور منگنی والے دن گولڈن سینڈل بالکل نہیں جچ رہا تھا، لہٰذا منگنی سے اگلے دن ہی ماں سے اس بات پر لڑ جگڑ کے منگنی توڑ دی گئی کہ آپ نے رشتہ دیتے ہوئے پاؤں اور منہ کا موازنہ ٹھیک طرح کیوں نہ کیا۔ گویا پاؤں منہ کے ساتھ رکھوا کے دیکھنے چاہیے تھے، اور ماں کو بھی ساتھ سلام، جس نے بیٹے کو ایک بھی مرتبہ سمجھانے کے بجائے کہ بیٹا ایک بار تم بھی آئینہ دیکھ لو، آرام سے منگنی توڑ دی۔ اب چند سال بعد اس آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، بیوی انتہائی گوری اور تینوں کی تینوں بیٹیاں انتہائی سانولی۔ سب نے باپ کا رنگ و روپ چرایا۔ اب پتہ نہیں ان کے پاؤں میں گولڈن سینڈل جچتی ہے یا نہیں۔ امی، آج تو بھائی نے بھابھی کو خوب مارا ہے، صغیرہ نے مسکراتے ہوئے اپنی امی کو بتایا۔ اچھا ہوا، بہت اتراتی تھی۔ میں نے ہی کہا تھا تیرے بھائی سے کہ زیادہ جوروں کا غلام نہ بن کے رہا کر۔ پیار کے ساتھ غصہ اور ناراضگی بھی ضروری ہے، کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے، لیکن تیرے بھائی نے تو تھوڑی بات کو زیادہ سمجھا، اور میں تو کہتی ہوں اچھا ہی کیا، 2-4 نہ اور مارنے چاہیے تھے۔ صغیرہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور بلکہ اس سازش میں حصہ لیتے ہوئے معلومات میں مزید اضافہ کیا کہ بھائی تو بھابھی کو چھوڑنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں اگر ایسا ہوا تو اچھا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ماں کوئی جواب دیتی، فون کی گھنٹی بجی۔ ماں نے گھنٹی کی آواز سن کر صغیرہ سے کہا، دیکھ تو کس کا فون ہے؟ امی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شاید باجی کا فون ہو، میں یہ خوشخبری انہیں بھی سناتی ہوں۔ صغیرہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتی ہوئی اٹھی، باجی کا نمبر دیکھ کر فون اٹھایا اور چہک کر کہا، لیکن ادھر کی بات سن کر چیخ ماری۔ ماں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا صغیرہ، خیر تو ہے؟ صغیرہ نے روتے اور ہکلاتے ہوئے بتایا، امی جان، باجی کو ان کے شوہر نے بہت مارا ہے اور طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آیا ہو تو سن لیجئے، بہو کو بیٹی سمجھنا چاہیے۔ اگر دل ذرا سخت ہو جائے تو کچھ وقت کے لیے اسے اپنی بیٹی کی جگہ رکھ کر سوچ لیا کریں، پھر دیکھیں دل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر دل فیصلہ نہ کرے، آنکھیں بند ہو جائیں، تو پھر مکافات عمل کا انتظار کریں۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کی کم عقلی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔